نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات سامعین سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا چینل زندگی کے ہر پیش آمدہ مسئلے پر جو ہے گفتگو کرتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو جدید ہوتے ہیں، ان کا قدیمی کتب میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن جو بعد میں آنے والے فقہا ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے ان کا حل پیش کیا ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مطالعہ کر کے چینل کے ذریعے عوام خواص تک ان مسائل کا حل پیش کر دیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو ہے وہ ناروے ڈنمارک کے اندر جو پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت وہاں کچھ سال کے اندر ایسے ایام ہوتے ہیں جن میں عشاء کا وقت ہی نہیں آتا۔ اب مسئلہ بنتا ہے کہ عشاء کی نماز ان لوگوں پر فرض ہوگی نہیں، وطر جو ہے وہ ادا کریں گے نہیں، یا ادا نہیں کریں گے تو قضا لازم ہوگی کہ نہیں، تو یہ مسئلہ وہاں درپیش ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً پورے سال میں موسم گرما کے اندر 40 دن یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے اس کو عربی میں اربعینیۃ الصیف کہتے ہیں، یعنی موسم گرما کی 40 دنوں کی عشاء کی نماز کا مسئلہ۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو 4 صدی سے پہلے تو چونکہ اس کا کیا کہتے ہیں کہ وجود نہیں تھا، اور چاروں ائمہ کے دور میں یہ نہیں تھا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نفوس قدسیہ کے زمانہ اقدس میں یہ نہیں تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر پیش ہوتا تو وہ ضرور کوئی قرآن و حدیث کی علت نکال کے قیاس کر کے اس کا حل قوم کے سامنے پیش کرتے۔ تو یہ 4 صدی کے اواخر تک اس میں مطلب کوئی خاص حل پیش نہیں ہوا۔ 5ویں صدی جب شروع ہوئی تو پھر مختلف آراء متأخرین لوگوں کی آنا شروع ہو گئی، اور اس مسئلہ میں پھر جو ہے مختلف آراء آئیں۔ تو صحیح جو مفتہ بھی قول ہے، ویسے تو مختلف آج کل بھی لوگ مختلف آراء پیش کرتے ہیں، جی گھڑیاں آ چکی ہیں، ٹائم دیکھ کر عشاء کا ان کو بتایا جائے، یا جو قریب ترین ملک ہے اس کا ٹائم جو وہاں کا ہے وہی وہاں کا رائج کر کے اس کے مطابق ان کو عشاء کی نماز کا حکم دیا جائے کہ وہ پڑھے۔ لیکن جو صحیح مفتہ بھی ہمارے علماء نے جس کو قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ ان پر عشاء کی نماز لازم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نماز ہے پنجگانہ نمازوں میں سے، اس کا سبب وقت ہے۔ جب وقت پایا جاتا ہے تو پھر جو ہے نفس وجوب جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جب نفس وجوب پایا جاتا ہے پھر وجوب ادا جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا سبب کیا ہے؟ وقت کا موجود ہونا۔ وقت جب موجود ہوتا ہے تو یہ امر متوجہ کرتا ہے کہ اب نماز قائم کرو، وقت ہو گیا۔ لیکن جب تک وقت نہیں پایا جاتا تو وہاں یہ امر بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ناروے میں، ڈنمارک میں، یا دیگر کسی بھی شارجہ میں، کسی ملک میں جہاں عشاء کا وقت 40 دن تک ہوتا ہی کوئی نہیں، تو اس کا یہی حکم ہے کہ ان کے اوپر نماز جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اس کی ہمارے بعد والے علماء نے ایک مثال پیش کی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے فجر کی نماز کے وقت، طلوع شمس کے وقت جو ہے وہ بچہ بالغ ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز تو لازم ہے، لیکن فجر کی نماز کا چونکہ سبب نہیں پایا گیا، وقت نہیں پایا گیا، وہ لہٰذا اس کے اوپر وہ نماز لازم نہیں ہے۔ یا دوسرا جزیہ یہ پیش کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے وہ پلیت تھی، وہ ایام حیض کو گزار رہی تھی، اب یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا، اور اس وقت وہ پاک ہوئی کہ جب سورج ڈوبا، اب جو ہی پاک ہوئی، اب تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت بھی اسے نہ ملا، اور ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے عصر کی نماز کا سوال نہیں ہوگا، مغرب، عشاء یا دیگر نمازوں کا سوال ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبب جو وقت ہے وہ اس نے پایا ہی نہیں ہے۔
جی اس لیے ہمارے فقہا کا لب لباب یہی ہے کہ ایسے ممالک میں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو مکین ہیں، ان پر عشاء کی نماز لازم نہیں ہوگی. اور اس پر بڑا ایک آپ علمی نکتہ سمجھ لیں یا علمی لطیفہ سمجھ لیں، وہ بھی باقاعدہ اس پر ملتا ہے ہمیں کتابوں میں، کہ 5ویں صدی میں سب سے پہلے یہ مسئلہ حضرت عبدالعزیز حلوان شمس العلماء حلوانی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پیش ہوا کہ حضور جب وقت نہیں آتا تو ان پر عشاء کی نماز لازم ہے کہ نہیں. آپ نے فتویٰ دے دیا کہ ان کے اوپر عشاء کی نماز لازم ہے. پھر اس کے بعد یہی مسئلہ حضرت امام الہدیٰ سیف الدین بقالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پیش ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ نماز کے لزوم کا سبب وقت ہے اور جمع عشاء کا وقت نہیں پایا جاتا تو نماز بھی لازم نہیں ہے. اب یہ مسئلہ آپ نے بیان فرما دیا. یہی مسئلہ جب حضرت عبدالعزیز شمس العلماء حلوانی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو آپ نے بڑا تعجب کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہ عجیب فتویٰ ہے، یہ کیسے فتویٰ دے دیا. چنانچہ آپ نے پھر اپنے ایک بندے کو خارزم کی جامع مسجد میں، جہاں حضرت شیخ سیف الدین بقالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عام طور پر درس فقہ دیا کرتے تھے، وہاں آپ نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا جا کے شیخ سیف الدین بقالی سے پوچھو اگر ایک بندہ 4 نمازیں پڑھتا ہے اور 5ویں نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ کافر ہے کہ نہیں، 5ویں نماز کو ساقط کر دیتا ہے، وہ کافر ہے کہ نہیں. تو حضرت سیف الدین بقالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے سمجھدار زیرک اور بڑے ذہین انسان تھے. آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی میرے فتوے والا مسئلہ ہے. آپ نے بجائے کفر عدم کفر کے فتویٰ دینے کے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ ایک بندے کے ہاتھ کاٹ چکے ہوں، ہاتھ کٹ چکے ہوں، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں، تو اب اس کے لیے وضو کے جو فرائض ہیں وہ کتنے ہوں گے، 4 ہوں گے یا 3 ہوں گے؟ اس نے کہا جی کہ 3 ہوں گے، کیونکہ چوتھا محلی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہی کٹ چکے ہیں، ہاتھ کو دھونا فرض ہوتا ہے اور محلی نہیں ہے. تو آپ نے کہا محل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر 4 کے بجائے 3 فرض ہوں گے. آپ نے فرمایا یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ عشاء کا وقت ہی نہیں پاتے ان پر 4 نمازیں ہیں، 5ویں نماز جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہی مسئلہ پھر وہاں سے پھر دوبارہ حضرت شمس العلماء حلوانی بخاری حضرت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا. آپ نے اس کو پسند فرمایا اور اپنے سابق فتویٰ سے آپ نے رجوع فرمایا. یہ مسئلہ فقہ القدیر کی پہلی جلد صفحہ 196 پر، فتاوی شامی کی پہلی جلد صفحہ 336 پر بھی موجود ہے. اللہ کریم ہمیں قوم و ملت تک صحیح مسائل پہنچانے کی، سمجھنے سمجھانے کی اور سن کر اس کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.